وہ یہ جو ان کا جملہ ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، میں نے یہ جملہ پوری اپنی تعلیمی زندگی میں پھیلایا ہے، اور میں نے کہا نوجوانوں، اقبال آپ کو اپنے سے بھی بڑا دیکھنا چاہتا ہے، تو تم بھی اقبال کی راہوں کو پورا کرو۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ ایک پروفیسر ہیں جو اب تک 50,000 سے زیادہ بچوں کو تعلیم کی تربیت دے چکے ہیں، ان کو پڑھا چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات ان کی کہ یہ جس یونیورسٹی میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، ایف سی کالج جیسے کہ بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیاں آتی ہیں، اس میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر رشید احمد انگوی صاحب، جو بہت ہی انہوں نے ملک کی خدمت کی، بچوں کو پڑھایا، ان کو تعلیم و تربیت دی، لیکن آج یہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، کینسر کے مریض ہیں۔ ان سے سارا پوچھیں گے کہ ان کا یہ جو گیٹ اپ ہے ماشاءاللہ، قائد اعظم علامہ اقبال جیسی انہوں نے ٹوپی بھی پہن رکھی ہے، اس حوالے سے بھی سوال رکھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے چلے، اور پروفیسر صاحب کی زندگی کے حوالے سے انہی سے ہی پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام، بہت بہت شکریہ جناب۔ تو میں جنون کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ڈرائنگ روم میں، اور بہت خوشی ہوئی۔ اصل میں میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میری زندگی ان نوجوانوں میں بسر ہوئی ہے۔ میں نے بلوچستان، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، ان تمام علاقوں میں نوجوانوں میں، کالجوں کے نوجوانوں کے اندر بھرپور زندگی بسر کی ہے، اور مجھے جو محبتیں ملی ہیں، میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ بہت کم لوگوں کو اتنی محبتیں نصیب ہوئیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں نوجوان نسل کے لیے اور اپنے وطن پاکستان کے لیے جو محبت رہی ہے، اور میں نے چاہا کہ یہ نوجوان پاکستان کی جڑوں سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ میں نے پوری تعلیمی زندگی میں نظریاتی محبت، پاکستان سے محبت کو کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے یہ شعور پاکستان کے نام سے یہ کتاب لکھی تھی کہ لوگوں کو بتایا تھا کہ لوگوں بہت جلد پاکستان 50 سال پورے کر رہا ہے، تو کم از کم ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا وطن پاک 50 سال زندگی مکمل کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ نوجوانوں کے ساتھ آپ کی اتنی محبت اور شفقت، کیا آج کل جو تعلیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ہم بہت شروع سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا ایک طبقہ ایسا ہے جسے ہم بیوروکریٹ کہتے ہیں، وہ اختیارات کے مسندوں پر بیٹھا ہے۔ اس نے کبھی بھی استاد کو اس کا مرتبہ دینے کی کوشش نہیں کی، اور میں شروع سے یہ بات دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو قومیں اپنے استاد کو عزت اور مرتبہ نہیں دیتی وہ خود دنیا میں عزت نہیں پا سکتی، بلکہ اندھیروں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اور میں آج اپنے اس کمزور ترین اس آواز کے ساتھ بھی میں اس کے خلاف کام کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور یہ میں نے بھی چند سال پہلے تھوڑا سا پہلے کالجوں میں جو اپنی زندگی ہے، میری معلمانہ زندگی کی تلخوشی یادیں، اس میں جتنے کالجز میں میں نے پڑھایا ہے اس کی تاریخ میں نے بیان کر دی ہے کہ یہ ہے جن جن کالجوں میں میں گزرا ہوں، ان کالجوں میں کیسے اعلیٰ پرنسپل تھے، سید اشرف علی شاہ جیسا ایسا محبت کرنے والا کہ لگتا تھا کہ سر سید کی روح ان کے اندر آ گئی ہے۔ ایسے ایسے انسان میں نے دیکھے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والے اساتذہ پاکستان میں موجود رہے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ گورنمنٹ کالج، ایف سی کالج، بڑے بڑے کالج، اس میں اسٹوڈنٹ کا جانا ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے، اس میں آپ نے اپنے فرائض سر انجام دیے، کیسا دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کا لاہور میں نے تقریباً 1 سال پڑھایا،
اور وہ جو میرا مشاہدہ ہے، میں پورے یقین سے اپنی کتاب میں نے لکھ دیا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور جیسے ذہین و فتین لائق طلباء میں نے پھر کسی اور ادارے میں نہیں دیکھے۔ ان کا محبت سے کلاس میں آنا، نہایت ڈسپلن سے کلاس میں بیٹھنا، نہایت شوق کے ساتھ ٹیچر کے کلمات سننا اور نوٹ کرنا، یہ میں نے جو کچھ وہاں دیکھا ہے ایسا پھر کہیں اور دیکھنے میں نہیں آ سکتا۔ اچھا، ذکر فکر اقبال کو بہت آپ نے ڈسکس کیا ہے اور کچھ گیٹ اپ بھی آپ کا اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اقبال کے ساتھ آپ کا اتنا لگاؤ؟ دراصل میں نیک نیتی سے سمجھتا ہوں کہ اقبال کو بھلا کر یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ دو ٹرمز میں نے استعمال کیے ہیں، ذکر و فکر اقبال۔ ہمیں ہمیشہ اقبال کو ذکر بھی یاد بھی رکھنا پڑے گا، ہمیں اس کی فکر سے رہنمائی بھی حاصل کرنا پڑے گی۔ یہ میں خود علامہ کے مزار پر جا کر بیٹھا ہوں، میں نے علامہ سے دعائیں مانگی ہیں، میں نے نئی نسل کے لیے دعائیں کی ہیں، اور میں نے یہ تمام کی تمام جو فکر وہاں سے اخذ کی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مختلف کتابچوں کے اندر جو اب میرے پاس باقی بھی نہیں رہے، وہ میں نے عوام تک اور نوجوانوں تک پہنچائے ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں مفکر پاکستان اقبال کا ایک حقیقی طالب علم بنا ہوں، جنہوں نے قائد اعظم کو رہنمائی دی تھی۔ تو اصل میں جنا اور قائد دو چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے۔ بالکل ہے جی۔ اقبال کے ساتھ آپ کی اتنی محبت، آخر میں جاتے جاتے اقبال کے اشعار ہو جائیں۔ ہاں جی، اقبال جو ہیں، اقبال کے سب سے زیادہ اقبال نے اپنے اشعار نوجوانوں سے خطاب کیے ہیں کہ جوانوں کو میری، علامہ اقبال سے وہ دعا کرتے ہیں کہ جوانوں کو میری فکر، وہ کہتے ہیں کہ بیدار کر دے، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں، مجھے جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے۔ وہ یہ جو ان کا جملہ ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، میں نے یہ جملہ پوری اپنی تعلیمی زندگی میں پھیلایا ہے، اور میں نے کہا نوجوانوں، اقبال آپ کو اپنے سے بھی بڑا دیکھنا چاہتا ہے، تو تم بھی اقبال کی راہوں کو پورا کرو۔ اقبال کی راہوں کو انہوں نے خود ہی کی راہوں کے متعلق کہا ہے کہ زندگی جہد است استحقاق نیست، زندگی جہد است استحقاق نیست۔ زندگی اس کے دو ٹکڑے ہیں، جہد است، زندگی نام ہے جد و جہد کا، جس شخص نے جتنی جد و جہد کی اتنا حصہ ہے۔ استحقاق نیست، کسی کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے ملک میں جو ایک روایات ہے، میں پیر کا بیٹا ہوں، میں کسی وزیر کا بیٹا ہوں، میں کسی بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں کسی علامہ اس کو پاؤں کی حقارت سے ٹھکراتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا کوئی حصہ نہیں، تو نکل جا اجتماعی ملی سے، تیرا کوئی حصہ اس کا ہے جس نے جد و جہد کی۔ تو جد و جہد کو علامہ سراہتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے پرندوں میں سے جو اس کا انتخاب کیا ہے عقاب کا، وہ اسی لیے کیا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، رہتے تو ایک ہی بظاہر جہان میں ہیں، لیکن ان کا جہان عمل کے لحاظ سے علیحدہ ہے۔ ایک جو رہتا ہے وہ بلندیوں میں رہتا ہے، دوسرا جو رہتا ہے وہ پستیوں میں رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے علامہ اپنے نوجوانوں کو بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروفیسر رشید احمد انگوی صاحب موجود تھے، جن کا اقبال کی طرح بھی یہی نظریہ ہے کہ نوجوانوں کو بیدار کرنا، نوجوانوں کو، جیسا کہ انہوں نے کہا اقبال نوجوانوں کو اپنے سے بھی اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام سے ہمارا یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ استاد ہیں، جو قوم کو بنانے والے ہیں، ان کی قدر کی جائے، ان کو دیکھا جائے۔ آج کل جو ہماری پڑھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، سکول تقریباً 2 سال سے بند ہیں، کبھی کھلتے ہیں، 2 دن کھلیں گے، بند ہو جائیں گے، اور یہ ہمارا زوال ہے۔ اور اگر اسی طرح چلتا رہا
تو نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. اسی میسیج کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.